بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا پیکو۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے۔ سے اللہ کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امید کرتا ہوں میرے سب بھائی دوست جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج بہت عرصے بعد آپ سے گپ شپ کا ملاقات کا موقع ملا ہے، تو باتیں بہت زیادہ ہیں پر ٹائم ذرا شارٹ ہوتا ہے، اس لیے ایک شارٹ سا ڈیزائن آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ سادہ ڈیزائن ہے، کم وقت میں بننے والا ڈیزائن ہے اور بکنگ بھی دے گا انشاءاللہ، اور آمدنی میں بھی آپ کی اضافہ ہوگا اس سے۔ سب سے پہلے جی ایک پیس لیا ہے میں نے، اس کے اوپر میں زیگ زیگ پیکو کر رہا ہوں، کٹ ورک والی پیکو۔ کٹ ورک پیکو جب بھی کریں تو نرم ہاتھ کے ساتھ کرنی ہے آپ نے، اپنے کندھوں اور کونیوں کے اوپر آپ نے اکڑاؤ نہیں آنے دینا، بالکل ریلیکس اپنے ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے کرنی ہے پیکو یہ۔ وہ جو آپ کا رائٹ سائڈ والا ہاتھ ہے، نیا کپڑا لیں، نئی کلر سکیم لگائیں اچھی سی، جو کسٹمر کو دیکھنے میں اٹریکٹیو لگے۔ ذرا آپ نئے سیمپل اس طریقے سے بنا لیں، ڈیزائن بے شک پرانے ہوں، آپ کے سیمپل آپ نئے کر لیں اپنے۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب جس نے پیکو سیکھی ہوتی ہے تو اسی وقت کے رف سے ڈیزائن بنا کے لگا دیتے ہیں سیمپل، جو مستقل طور پہ لٹکے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا ہاتھ اس چیز پہ بہت اچھا ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ کمپلیٹ ہو گیا جی، میرا پہلا فیز اس کا کمپلیٹ ہو گیا۔ ابھی میں نے اس کی اندر والی نیڈل کو کھول دینا ہے، باہر والی سوئی لگی رہے گی۔ اب یہاں سے آپ نے ذرا توجہ سمجھنا ہے اس کام کو۔ اندر والی سوئی کو کھول لیا ہلکی سے، کسی کے پیچ لگے ہوتے ہیں، میں نے ہلکی لگائی ہے، ہلکی والا نٹ ہے۔ سوئی کو کھول لینا ہے، یہاں پہ سوئی کو کھول کے پلیٹ کھول لینی ہے ڈبل نیڈل والی، اور یہ سنگل نیڈل کی پلیٹ یہاں پہ لگانی ہے۔ اس نیڈل پہ باہر والی سوئی چلے گی، اندر والی سوئی کا کام ختم ہو گیا، اور اندر والی سوئی کا جو دھاگا چل رہا تھا اس کا کام بھی ہم نے ختم کر دیا۔ بس احتیاط سے پلیٹ کو لگائیں، بیلنس وغیرہ دیکھ کے اس کا۔ سنگل نیڈل پہ ابھی ہم 3 دھاگوں کے ساتھ کریں گے، جو اس کی ہم نے آؤٹ لائن لگانی ہے۔ جیسے میں نے لاسٹ ڈیزائن میں بھی جب ڈبل کٹ ورک بنایا تھا اس میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہاں پہ بیس کے اوپر پنک کلر لگایا تھا کپڑے کے اوپر، تو میں ابھی بڑے لوپر کے اوپر بھی پنک کلر لگا لوں گا۔ چھوٹے لوپر اور باہر والی سوئی پہ پنک کلر لگا ہوا ہے۔ ٹانکا ہم نے یہاں پہ کر لینا ہے جی گول مشین کا، جیسے لوگ بیبی پیکو ہے، سادہ پیکو گول ٹانکے سے کرتے ہیں، اکثر لوگ چین ٹانکے سے کرتے ہیں، پر کئی لوگ گول ٹانکے سے بھی کرتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھیں گے گول ٹانکا کیسے ہوگا۔ اس میں بڑے لوپر والا دھاگا لوز چلانا ہے ہم نے، بہت زیادہ لوز بھی نہیں چلانا ہے، اتنا لوز چلانا ہے کہ یہ پلیٹ کے اوپر صحیح طریقے سے گریپ کر لے اپنی۔ اور چھوٹے لوپر والے دھاگے کو جتنا زیادہ ہم ٹائٹ چلائیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا ٹانکا خوبصورت آئے گا۔ اندر والی سوئی کے دھاگے کا کام ختم ہو گیا، اب جسٹ یہ پنک کلر سے چین نکل رہی ہے بن کے، اور یہ گول ٹانکا ہے اس کا۔ بڑے لوپر کا دھاگا لوز ہے، چھوٹے لوپر کا اور سوئی کا دھاگا ٹائٹ ہے، اتنا ٹائٹ کہ دھاگا ٹوٹے نہ۔ اور اس کے اندر میں سوتر ڈبل استعمال کروں گا۔ سوتر ڈبل لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیزائن ہمارا جان میں رہے ذرا۔ 4 نمبر سوتر ہے جی، جو ڈبل کر کے چلانا ہے۔ اسے پیکو کے اندر ایک اکڑاؤ رہے گا، جتنی مرضی بار واش ہو جائے دوپٹہ، اس کے دھاگے لوز نہیں ہوں گے، پیکو اپنی جان نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ۔ اب اس پوزیشن پہ ہم نے اس کے اوپر یہ دیکھیں جی، یہ بالکل اس کا کٹ کا جو ٹاپ آ رہا ہے وہاں سے ہم نے 2 سے 3 ٹانکے اٹھانے اور اس کو باہر نکال لینا ہے، اور ایک سیکوینس سے ایک ہاتھ سے کرنا ہے۔ اور کوشش کریں جب یہ والا کام آپ کریں، مشین آپ سلو چلائیں یا تیز چلائیں، ایک ہی سپیڈ ہونی چاہیے مشین کی۔ اگر آپ مشین کی سپیڈ تیز کریں گے تو یہ جو باہر کی اس کی آؤٹ لائن ہے یہ چھوٹی بڑی ہو جائے گی، ان بیلنس ہو جائے گی، جس سے ڈیزائن کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی ہمارے۔ اب اس والے ڈیزائن میں آپ کا کٹ بھی چھوٹا ہونا چاہیے، اور جو آپ اوپر دھاگے کا جو جمپ لے رہے ہیں وہ بھی چھوٹا ہونا چاہیے۔ اب سوئی میں باہر والی یوز کر رہا ہوں اس لیے کہ چھوٹے لوپر کو آگے کم سے کم آنا پڑے، اور مجھے کپڑا مشین کے اندر کم سے کم لے کے جانا پڑے، کیونکہ باہر والی سوئی ہے اس لیے مجھے کپڑا کم لے کے جانا پڑ رہا ہے۔ اگر اس پوزیشن پہ اندر والی سوئی ہوتی جہاں چمٹی رکھی ہے تو مجھے کپڑا مزید مشین کے اندر لے کے جانا پڑنا تھا، جس کی وجہ سے جب کپڑا مشین کے اندر زیادہ جاتا ہے تو چھوٹے لوپر کی نوک اکثر کپڑے سے ٹکراتی ہے، جس سے ڈیزائن بھی خراب ہوتا ہے، اور چھوٹے لوپر کی نوک ٹوٹنے کا بھی جو ہے نا امکان ہوتا ہے بہت زیادہ۔
بس اسی طریقے سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے، ایک ہاتھ سے بنانی ہے اس کو، اور کوشش کرنی ہے کہ ٹانگ کے کپڑے کے اوپر کم سے کم آپ نے چلانے ہیں۔ بس جیسے ہی سوئی کپڑے کے اوپر چلے اس کو فوراً سے پہلے باہر نکال دیں۔ 2 سے 3 ٹانکے، اتنے ٹانکے کسی ڈیزائن کو گرپ دینے کے لیے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ بالکل لائٹ ویٹ ہوتا ہے اس کا دھاگوں کا، اس ڈیزائن کا۔ کسی نے لٹکنا تھوڑی ہے جو ہم بہت زیادہ اس کے اوپر مشین چلائیں۔ جتنی کم سے کم مشین چلائیں گے اتنی انشاءاللہ ڈیزائن میں خوبصورتی آئے گی۔ اور یہ وہ ڈیزائن ہے کم وقت میں 15 سے 20 منٹ میں ڈیزائن مشین سے باہر ہوتا ہے۔ اور اگر ادھر کی مارکیٹ کی بات کریں تو یہاں سے 700 800 سے 1000 روپے تک اس ڈیزائن کا ریٹ چل رہا ہے۔ اکثر بھائی میرے ڈبل نیڈل کے ساتھ اسی ڈیزائن کو بناتے ہیں، پر وہ پائیداری نہیں ہوتی، وہ خوبصورتی نہیں ہوتی اس ڈیزائن میں۔ ڈبل سوئی کے ساتھ جب وہ بناتے ہیں، ایون کہ ڈبل سوئی کے ساتھ سنگل سوتر میں بنا دیتے ہیں کہ ڈیزائن کچھ کا کچھ بن جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے بنا کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیز بنائیں آپ، کئی بھائی بنا بھی رہے ہوں گے، جو بھائی نہیں بنا رہے ہیں وہ بنائیں، اس کو اپنے ڈسپلے پہ دیں۔ ڈیزائن میں ایک جان ہوگی، بکنگ بھی ہوگی اس کی، کسٹمر پسند کرے گا۔ اب جو حالات چل رہے ہیں نا، تو یہی چیز سوٹ کرتی ہے، کم وقت میں کم پیسوں والے ڈیزائن بنا دیں جو بنتے رہیں روز کی بنیاد پہ، ڈیلی بنے 2 سے 3 دوپٹے، ایسے ڈیزائن لگائیں، کسٹمر بنوانے مجبور ہو جائے آپ سے۔ ہاتھ میں آپ کے اتنی صفائی ہو کہ آپ اپنی مرضی کے پیسے کسٹمر سے لیں۔ میں بھی تقریباً ہر ویڈیو میں ایک ہی بات دہراتا ہوں کہ اپنی مشین کی ٹائمنگ پہ، اپنی مشین کی سیٹنگ پہ بہت زیادہ توجہ دیں۔ جب آپ کی مشین آپ کو 100% دے رہی ہے نا رزلٹ، آپ نے اس وقت اس کی سیٹنگ اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ کون سی گائیڈ کس پوزیشن پہ ہے، لوپر کی کیا پوزیشن ہے، سوئی کی کیا پوزیشن ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں مشین کی ٹائمنگ پہ، مشین کے ٹانکے پہ، سیٹنگ پہ، جس میں مکمل طور پہ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو گائیڈ کروں کہ ٹانکا مشین کس طرح سیٹ ہوگا، ٹائمنگ کس طریقے سیٹ ہوگی، ٹانکا خوبصورت کس طریقے سے نکلے گا مشین کا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، پوائنٹ دھیان کیا کریں۔ اکثر لوگوں کی سوئیاں تک ٹیڑھی لگی ہوتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، سوئی الٹی لگا لیتے ہیں، سیدھی سوئی نہیں لگانی آتی۔ دیکھیں جی اسی طریقے سے کرنی ہے آپ نے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے سادہ اور آسان ڈیزائننگ پک ہوگی مشین پہ کوئی ہو سکتا ہے، اور اتنا ریگولر ڈیزائن، یقین کریں کہ میں نے اس ڈیزائن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ریکارڈ ڈیزائن یہ بنایا ہے، جیسے سادہ پکو کرتے ہیں اس طریقے سے یہ میں نے ڈیزائن یہ والا بنایا ہوا ہے۔ آپ بنائیں انشاءاللہ، جو لوگ نہیں بنا رہے ہیں خوبصورت سے کلر سکیم لگائیں، اچھے سے کپڑے کے اوپر، شفون کے کپڑے پہ کوشش کریں اس کو بنائیں، کلر سکیم اچھی سے اچھی لگائیں، آپ ڈسپلے پہ دیں، بکنگ ہوگی اس کی۔ اپنے بھی جی کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا یہ، اور کوئی میرے کرنے میں اگر غلطی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے کر کے اپنے کام کو امپروو کر سکتا ہوں تو مجھے پلیز آپ لازمی بتایا کریں۔ مجھے کسی سے پوچھنے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہوگی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں یہ طریقہ غلط کر رہا ہوں، کوئی اس سے بہتر طریقہ جانتا ہے تو وہ کمنٹ میں مجھے لازمی بتائے، اس کا مجھ پر احسان ہوگا۔ اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں، اگر انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی بر وقت ملتی رہیں۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے، مجھے آپ کے کمنٹ پڑھنے میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ویڈیو بنانے کے بعد مجھے صرف آپ کے کمنٹس کا انتظار ہوتا ہے، تاکہ میں کمنٹس پڑھوں، ان کا میں جواب دوں اور بات چیت کروں آپ کے ساتھ۔ لیں جی کمپلیٹ ہو گیا ہمارا ڈیزائن۔ جب بھی کوئی ختم کریں تو اس طریقے سے آپ نے اس کو فنیشنگ دینی ہے کہ پتہ نہ لگے ڈیزائن ختم کہاں سے ہوا ہے، شروع کہاں سے ہوا ہے۔ تو اس کو لائٹر وغیرہ لگا لیں تاکہ اس کا جو سوتر ہے وہ سلپ ہو کے نکل نہ جائے۔ دیکھیں جی سیدھی سائڈ سے دیکھیں تو یہ کم سے کم پتہ لگے کہ ڈیزائن شروع کدھر سے ہو رہا ہے، ختم کہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک۔ امید کرتا ہوں جی ڈیزائن آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ڈیزائن اچھا لگا ہے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔